السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امی جان، مجھے آج بچوں کی الفضل سے دادی جان کا آنگن تو سنائیں۔ جی لائیں، میں آپ کو سناتی ہوں۔ آج ہے دادی جان کے آنگن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سفر کشمیر۔ السلام علیکم دادی جان، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ گڑیا کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی۔ میں ٹھیک ہوں، سردی ذرا بڑھ گئی ہے اس لیے، اور بوڑھے لوگوں کو سردی موافق نہیں ہوتی، دادی جان نے کھانستے ہوئے بولی۔ گڑیا آگے سے کہتی ہے، میں نے ایک بات پوچھنی ہے، آپ آرام کریں، میں بعد میں پوچھ لیتی ہوں۔ تو آگے سے پھر دادی جان کہتی ہیں، آپ پوچھ لو بیٹا، کوئی بات نہیں۔ تو پھر گڑیا کہتی ہے، ہماری سردیوں کی چھٹیاں شروع ہو گئی ہیں، اس دوران آپ کو معلوم ہے کہ کرسمس بھی آتی ہے۔ ہمارا ناصرات الاحمدیہ کا پروگرام بھی ہے، جس میں مجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کشمیر کے سفر کے متعلق تقریر کرنی ہے۔ تو آگے سے دادی جان کہتی ہیں، احمد اور محمود کو بلا لیں اور نقشہ بھی لے آئیں، میں آپ کو سمجھاتی ہوں۔ تو گڑیا فوراً آ گئی اور احمد اور محمود کو تفصیل بتاتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی۔ آگے سے احمد کہتا ہے، دادی جان آپ نے پچھلے سال بتایا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موضوع پر ایک کتاب بھی لکھی ہے۔ تو آگے سے محمود فوراً کہتا ہے، مسیح ہندوستان میں۔ تو دادی جان کہتی ہیں، شاباش بچوں، چلیں آج سیکھتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام ہندوستان کیسے پہنچے۔ یہ دیکھیں، یہ فلسطین ہے، یہ جو نقشہ یہاں پہ نیچے دیا ہوا ہے نا، جی، تو اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ یہ دیکھیں، یہ فلسطین ہے اور اس کے قریب یہ ناصرہ یا نزارت ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام رہے، اسی وجہ سے مسیح ناصری کہا جاتا ہے۔ محمود آگے سے کہتا ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام قادیان میں رہتے تھے، اسی لیے آپ علیہ السلام کے نام کے ساتھ قادیانی لکھا جاتا ہے۔ تو آگے سے دادی جان کہتی ہیں، جی بالکل، مسیح کے کئی مطالب ہیں، کئی مطلب ہیں، ایک یہ کہ مسح کرنے والا، یا مسح کر کے شفا یا برکت دینے والا، ٹھیک ہے۔ تو پھر آگے سے محمود کہتا ہے، جیسے وضو میں سر کا مسح کرتے ہیں۔ تو دادی جان کہتی ہیں، جی ہاں، اور دوسرا مطلب ہے سیاحت کرنے والا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کتاب روضۃ الصفا کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام مسیح اسی واسطے رکھا گیا کہ وہ سیاحت کرتے تھے۔ نانی، سیاحت کا مطلب پتہ ہے آپ کو؟ نہیں، کیا ہے؟ جیسے جو لوگ سفر کرتے ہیں نا مختلف شہروں میں، ان کو جی یا ٹریولر۔ تو کہتے ہیں کہ ایک پشمی تاقیہ یعنی گول اونی ٹوپی، جسے اسکل کیپ بھی کہتے ہیں، ان کے سر پر ہوتا تھا، اور ایک پشمی کرتا پہنے رہتے تھے، اور ایک عصا ہاتھ میں ہوتا تھا، اور ہمیشہ ملک، عصا کیا ہوتا ہے؟ جیسے وہ آپ کی دادی امی کی اسٹک ہے نا، دادوں کی، جی، اس طرح کا عصا ہوتا ہے۔ تو اور ہمیشہ ملک اور شہر شہر کی سیاحت کرتے تھے، اور جہاں رات پڑ جاتی وہیں رہ جاتے تھے۔ جنگل کی سبزی کھاتے تھے، اور جنگل کا پانی پیتے، اور پیادہ سیر کرتے تھے۔ پیادہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیدل؟ ہاں جی، پیدل سیر کرتے تھے جی۔ ایک دفعہ سیاحت کے زمانے میں ان کے رفیقوں نے، رفیق کیا ہوتا ہے؟ فرینڈ، دوست جو ہوتا ہے نا، فرینڈ۔ رفیقوں نے ان کے لیے ایک گھوڑا خریدا اور ایک دن سواری کی، مگر چونکہ گھوڑے کے آب و دانہ اور چارے کا بندوبست نہ ہو سکا، آب و دانہ کیا ہوتا ہے؟ کھانے وغیرہ کا، اس کے چارہ کا، اس کا نا، تو آب ہوتا ہے پانی اور دانہ ہوتا ہے روٹی، اس طرح جی، اور چارے کا بندوبست نہ ہو سکا، اس لیے اس کو واپس کر دیا۔ وہ اپنے ملک سے سفر کر کے نصیبین میں پہنچے، جو ان کے وطن سے کئی سو کوس کے فاصلے پر تھا، اور آپ کے ساتھ چند حواری بھی تھے۔ حواری بھلا کون ہوتے ہیں؟ جو ان کو ماننے والے تھے نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ تو آپ نے حواریوں کو تبلیغ کے لیے شہر میں بھیجا، مگر اس شہر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کی نسبت غلط اور خلاف واقع خبریں پہنچی ہوئی تھیں، اس لیے اس شہر کے حاکم نے حواریوں کو گرفتار کر لیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بلایا، آپ نے اعجازی برکت سے بعض بیماروں کو اچھا کیا، اور بھی کئی معجزات دکھلائے۔ اس لیے نصیبین کے ملک کا بادشاہ مع تمام لشکر اور باشندوں کے آپ پر ایمان لے آیا۔
تو اس کے نیچے حوالہ لکھا ہوا ہے کہ بحوالہ مسیح ہندوستان میں، اس کتاب میں سے یہ لیا گیا تھا۔ پھر گڑیا آگے سے کہتی ہے یعنی واقع صلیب کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مشرق کی جانب سفر کیا؟ تو آگے سے دادی جان اس کو سمجھاتے ہوئے کہتی ہیں جی ہاں، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سیر کرتے کرتے نصیبین تک پہنچ گئے تھے، اور نصیبین موصل اور شام کے درمیان ایک شہر ہے جس کو انگریزی نقشوں میں نسبز کے نام سے لکھا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ہم شام سے فارس یعنی ایران کی طرف سفر کریں تو راستے میں نصیبین آتا ہے جو بیت المقدس فلسطین سے قریباً 450 کوس کے فاصلے پر ہے۔ پھر وہاں سے موصل گئے جو وہاں سے 48 میل کے فاصلے پر ہے۔ Did they all do this whole travel on foot? ہاں جی، انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے نا کہ وہ چلتے تھے جی۔ اور موصل سے فارس یعنی ایران فاصلہ 100 میل رہ جاتا ہے۔ پھر فارس یعنی ایران کے مختلف شہروں سے ہوتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام افغانستان پہنچے، اور افغانستان سے درہ خیبر سے ہندوستان میں داخل ہوئے۔ ممکن ہے کہ انہوں نے پنجاب سے ہوتے ہوئے نیپال اور بنارس وغیرہ کی سیر بھی کی ہو، اور چونکہ وہ سرد ملک کے رہنے والے تھے اسی لیے سرد موسم کے اختتام پر وہ پھر جموں یا راولپنڈی کی راہ سے کشمیر اور پھر تبت گئے ہوں۔ تو پھر آگے سے گڑیا کہتی ہے یعنی فلسطین سے نصیبین، پھر موصل، پھر ایران، پھر افغانستان، اور پھر درہ خیبر، پھر ہندوستان کی سیر کرتے ہوئے، درہ خیبر کیا ہے؟ وہ بھی ایک جگہ کا نام ہے پاکستان کے نا، اور پھر درہ خیبر پھر ہندوستان نہیں پاکستان نہیں، مطلب وہ بھی ایک جگہ کا نام ہے درہ خیبر جو ہے نا، اور ہندوستان کا ہی مجھے لگتا ہے کہ وہ شہر تھا نا۔ ہندوستان کی سیر کرتے ہوئے وہ کشمیر جا پہنچے، ٹھیک ہے۔ تو دادی جان آگے سے کہتی ہیں جی ہاں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر روزۃ الصفا کی روایت پر اعتبار کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا نصیبین کی طرف سفر کرنا اس غرض سے تھا کہ تا فارس کی راہ سے افغانستان میں آویں اور ان گمشدہ یہودیوں کو جو آخر افغان کے نام سے مشہور ہوئے حق کی طرف دعوت کریں۔ دادی جان کوئی اور دلیل بھی ہے جس سے معلوم ہو سکے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہندوستان تشریف لائے؟ تو آگے سے دادی جان ان کو بتاتے ہوئے کہتی ہیں دلیل کیا ہوتا ہے؟ کوئی اور پروف بھی ہے جی۔ تو دادی جان کہتی ہیں چند روایات میں اس بات کا ذکر ہے کہ آپ علیہ السلام سیر کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اے عیسیٰ ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف نقل کرتا رہ، یعنی ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف جا تاکہ کوئی تجھے پہچان کر دکھ نہ دے۔ پھر ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت جابر کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمیشہ سیاحت کیا کرتے تھے اور ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف سیر کرتے تھے، اور جہاں شام پڑتی تھی تو جنگل کی بقولات یعنی سبزیوں وغیرہ میں سے کچھ کھاتے تھے اور خالص پانی پیتے تھے۔ گڑیا لکھتے ہوئے کہتی ہے آگے سے اپنی دادوں کو کہ جی میں نے نوٹ کر لیا ہے، اور دادی جان کہتی ہیں پھر کشمیر میں ایک بزرگ کی قبر ہے جسے شہزادہ نبی یا یوز آصف کی قبر کہا جاتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف مقامات پر لکھا ہے کہ عیسائی اور مسلمان بالاتفاق کہتے ہیں کہ یوز آصف نبی جس کا زمانہ وہی مسیح کا زمانہ تھا دور دراز سفر کر کے کشمیر میں پہنچا، اور نہ صرف نبی بلکہ شہزادہ بھی کہلاتا تھا اور مسیح کے ملک ہی کا باشندہ تھا۔ اسی کی تعلیم بھی مسیحی تعلیم سے ملتی جلتی ہے، یہاں تک کہ بعض فکرے بھی انجیلوں میں اس کی تعلیم سے ملتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ قبر کشمیر کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ تقریباً 1900 برس کی ہے۔ گڑیا آگے سے کہتی ہے دادوں کو کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس بارے میں تحقیق بھی کروائی تھی۔ تو آگے سے دادی جان ریسرچ بھی کروائی تھی۔ تو دادی جان آگے سے کہتی ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ حکیم نور الدین بھیروی نے سری نگر میں کئی ماہ تک رہ کر یہ تحقیق کی کہ فی الواقع یہی حضرت مسیح کی قبر ہے جو یوز آصف کے نام سے مشہور ہے۔ یوز یعنی یسوع کا بگڑا ہوا ہے یا مخفف ہے، اور آصف آپ کا انجیلی نام ہے۔
جس کا یہ ترجمہ ہے کہ متفرق فرقوں کو تلاش کرنے والا. Doesn't Jili mean like your... بائبل نیم جو تھا نا ان okay. کا. متفرق فرقوں کو تلاش کرنے والا. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اہل کشمیر اسے عیسیٰ صاحب کی قبر بھی کہتے ہیں. اور پرانی تاریخوں میں ہے کہ یہ ایک شہزادہ نبی ہے جو بلاد شام کی طرف سے آیا تھا. اور اب تقریباً 1900 سال گزر چکے ہیں اور اس کے ہمراہ کچھ شاگرد بھی تھے. کوہ سلیمان پر عبادت کرتا تھا. اس کے عبادت خانہ پر ایک کتبہ بھی تھا جو سکھوں کے عہد میں مٹا دیا گیا. اس پر یہ لفظ لکھے تھے کہ یہ ایک شہزادہ نبی ہے جو بلاد شام سے آیا ہے. اس کا نام یوز ہے. اب وہ لفظ اچھی طرح پڑھے نہیں جاتے. وہ قبر بنی اسرائیل کی قبروں کی طرح ہے. بیت المقدس کی طرف اس کا رخ ہے. تقریباً 500 آدمی نے محضر نامہ پر دستخط کیے کہ صاحب قبر اسرائیلی نبی تھا. جیسا کہ پرانی تاریخ کشمیر سے ثابت ہے کسی بادشاہ کے ظلم سے یہاں آیا تھا اور بہت بوڑھا ہو کر فوت ہو گیا. سے اس کو عیسیٰ صاحب بھی کہتے ہیں اور شہزادہ نبی بھی اور یوز آصف بھی. پھر آگے سے گڑیا کہتی ہے یہ دیکھیں میں نے نقشہ بھی بنا لیا ہے اور میری پریزنٹیشن سب سے اچھی ہوگی. تو آگے سے دادی جان کہتی ہیں انشاءاللہ گڑیا بیٹا مجھے دوا اور پانی پکڑا دیں اور پھر اب آپ سونے کی تیاری کریں. چھٹیوں میں نماز تو معاف نہیں ہوتی نا. صبح فجر پر جو باقاعدگی سے پڑھے گا اسے میں ایک سرپرائز انعام بھی دوں گی. تو محمود آگے سے جلدی سے اٹھا اور جاتے ہوئے بولا شب بخیر دادی جان میں الارم آن کر لوں. تو یہ تو تھی کہانی. تو آپ کو کیا سمجھ لگی دانیہ؟ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واقعہ سلید کے بعد کشمیر ہجرت کر کے اور آپ شام عراق ایران افغانستان سے ہوتے ہوئے ہندوستان پہنچ کے وہاں کی سیر کے بعد کشمیر میں رہنا شروع کیا. ہاں جی ٹھیک ہے جزاکم اللہ. تو بالکل ٹھیک کہا آپ نے. تو یہ تھا آج کے شمارے کا دادی جان کا آنگن. جزاک اللہ.